آدمی جو ہے ایک ہاسٹیلٹی میں مبتلا ہے. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے اس کی رائے کے مطابق گورن ہو. اگر ایسا ہوگا تو 25 کروڑ انسان ہیں, 25 کروڑ آراز ہیں, 25 کروڑ پاکستان میں, تو 25 کروڑ جو ہیں وہ سب کے سب تو اقتدار میں نہیں آ سکتے. پاکستان جب بنا تو قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی اور مذہب کا چیپٹر وہاں پہ انہوں نے کلوز کر دیا تھا. بات یہ تھی کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی وہ آزاد ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے. اور پاکستان میں نظام پارلیمانٹی جمہوریت کا ہوگا, یہ انہوں نے بڑی واضح بات کر دی. اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے آپ کے سامنے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے. مارشل لا لگے, ڈکٹیٹرشپ آئیں, اور پاکستان کا جو عوامی حوالہ ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا, اور پاکستان میں وہ لوگ جو خاص طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا لنکس باہر کی بڑی امپیریلسٹ پاور سے ہے, وہ پاکستان کو گورن کر رہے ہیں. چاہے وہ ملٹری کی عادت سے کریں, چاہے وہ اسمبلی میں آ کر کریں, کیونکہ اسمبلی میں کوئی آدمی, عام آدمی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا ہے. اسمبلی کے ممبر وہی بنتے ہیں جن کے منہ میں پیدا ہوتے وقت سونے کے چمچ ہوتے ہیں. لہذا پاکستان کی جو مین آبادی ہے, جسے میں 25 کروڑ آبادی میں سے 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ لوگ ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ہندوؤں کا جو ایک ہولڈ ہے اس سے ان کی نجات ہو. تو یہ ہندو مسلم تضاد کے تحت یہ ملک وجود میں آیا. اور یہ جو بنگالی یہاں پہ بیٹھے, انہیں معلوم ہے کہ 1940 میں جو قرارداد پیش کی گئی وہ فضل حق کی جانب سے پیش کی گئی اور وہ بنگالی تھی, اور انہوں نے ہی اردو زبان کو پاکستان کی زبان قائد اعظم کے ہمنوا ہو کر کہا. یہ ایشو بات کا ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ مسلط ہو گئی, اور بنگالیوں نے کہا کہ جی نہیں, ہماری زبان بنگالی ہے, ہم اردو کو نہیں مانتے. وہ اور ایشوز ہیں. لیکن پاکستان بنانے میں بنگالیوں کا بنیادی رول رہا ہے. پہلا پاکستان انہوں نے بنایا جب انہوں نے بنگال کو تقسیم کیا, تقسیم بنگال, پاکستان بنایا. اس وقت قائد اعظم نے کانگریس کے ساتھ مل کر اس کو ختم کروایا, اس تقسیم کو, کیونکہ وہ نیشنلسٹ مزاج کے آدمی تھے. پھر پاکستان کی تقسیم کا معاملہ 1940 میں آیا, جس میں اقبال کا خواب کہا جاتا کہ تھا, اور جس میں قائد اعظم بھی شامل ہیں, اس میں 1940 میں. لیکن 1946 میں کیبنٹ مشن تجاویز کو مان کر ایک یو ٹرن لیا گیا. کیبنٹ مشن تجاویز کیا تھی کہ ہم 10 سال تک ہندوستان میں رہ کر دیکھیں گے, اگر ہمارے حقوق پورے ہوئے مسلمانوں کے, ابھی اس میں کوئی اقلیتوں کا ذکر ہی نہیں ہے کہ عیسائی بھی ہیں وہاں پہ اور بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے حقوق پورے ہوئے مسلمانوں کے تو ہم ہندوستان کا حصہ رہیں گے 10 سال تک, اور اگر حقوق پورے نہ ہوئے تو اس وقت ہم علیحدگی کا حق رکھتے ہیں. 46 حضرت قائد اعظم
نے ये बात मान ली। नेहरू और पटेल ने कहा, जो ये कहते थे कि कट मी इंटू टू बिफोर यू कट इंडिया इंटू टू, ये गांधी का जुमला है। नेहरू और पटेल ने कहा नहीं, अब आप पाकिस्तान बनाएं। इतना बड़ा चांस अखंड भारत का उन्होंने गवा दिया, गवाया नहीं। एक बाकायदा हिंदू मुस्लिम तजाद को उभारने के लिए, मेरे पास 8 मिनट पुराने वो भी हैं, 5 मिनट मेरे हैं, 8 पहले रहते थे। पिछले साल वाले इसलिए मैं आई एम सॉरी। ठीक है अगले साल मुगल क्योंकि ये अगर इशू आपने कहा है तो मुझे आप बात जारी रखिए, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुगल दौर जो था हिंदुस्तान में, इंडस्ट्रियल मुगल की बात है। जो बाकायदा तौर पर लोकल गवर्नेंस का दौर था, क्योंकि उनके पीछे कहीं वो दौलत लेकर नहीं जा रहे थे, वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही थे। तो मुगल दौर में हिंदुस्तान जो है हिंदुओं के ख्याल में उनका नहीं था, लिहाजा मुसलमानों को 1000 साल पीछे कैसे धकेलना, ये उनका मिशन था। चुनांचे आप देखें कि सिंध तक, मुल्तान तक हुकूमत थी मुसलमानों की जब महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, और मसूद गजनवी की हुकूमत जो है उसके पास 15 मील लाहौर तक थी, पीछे इसके केपे की, और पीछे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान का नक्शा है। 1000 साल मुसलमानों को पीछे धकेला गया है। पाकिस्तान जो है, जो कायदे आज़म की बात समझ में आ गई थी, और उसके बाद ये जो कुछ झगड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हर बंदे का अपना क्लेम है कि पाकिस्तान उसका है, और है। पाकिस्तान में रहने वाले हर आदमी का, चाहे वो अक़लियत का, मैं तो अक़लियत के तसव्वुर को ही नहीं मानता हूँ। एक नेशन है, नेशन के अंदर सब आदमी जो है उस नेशन का हिस्सा है। लिहाजा वो सेटल कैसे होगा मामला? वो मामला ऐसे सेटल होगा कि जैसे एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पे ना हो। ये पॉलिटिकल साइंस का मसला है, ये मजहब का मसला नहीं है। लेकिन मजहब के मसले को बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल साइंस के मसले को पीछे धकेला जाता है। पॉलिटिकल साइंस का मसला क्या है कि जिस आदमी ने काम करना है उसे उसका मुनासिब मुआवजा, रोजगार, उसकी मईशत जो है उस पर इन्हिसार करती है, उसे उसका मुआवजा मिलना है। ये पॉलिटिकल साइंस है। जबकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक आदमी जो है, जो काम करता है, अगर उसने 100 रुपए का काम किया है तो उसे 5 रुपए दिए जाते हैं। 95 रुपए वो लोग जेब में डाल लेते हैं जिनके बारे में मैंने कहा है कि 2 लाख हैं या 3 लाख हैं। उनके 95 रुपए वो जेब में डालते हैं उनकी मेहनत के। झगड़ा सिर्फ ये है, झगड़ा अक़लियतों का नहीं है। हर फर्द जो है पाकिस्तान का जो मेहनत करता है उसे उसका मुआवजा मिलना चाहिए उसके मुताबिक, तो नहीं मिलता। और इसीलिए क्लास सिस्टम जो कायम किए गए हैं वो इसलिए हैं कि अपर क्लासेस जो हैं वो पावरफुल जो आपके शोबे हैं उनके साथ मिलकर दूसरों को कंट्रोल करें, और वो कर रहे हैं। ये मलूकियत में भी था। सिपा सालार जो है वो मलूकियत में बुनियादी हैसियत रखता था। जो बादशाह था वो सिपा सालार होता था। अगर आप कहें तो मार्शल्ला, सारे मार्शल्ला ही थे। ये किंग्स जितने भी हुकूमतें करते रहे हैं वो सब मार्शल्ला थे। वो खुद तलवार चलाते थे, वो सिपा सालार थे। मसला सिपा सालार का नहीं है, मसला मेहनत करने वालों के रोजगार का है।
اور ان کی تعلیم کا ہے، ان کے علاج کا ہے، ان کی اچھی زندگی کا ہے، انسانی زندگی کا ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان. باقی سارے مسئلے الجھائے گئے ہیں، ایک دوسرے کو لڑایا گیا ہے. Very true. پنجاب کو کہا گیا جی کہ پنجاب جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد تو کچھ نہیں کر رہا پنجاب. 18ویں ترمیم کے بعد تو تمام صوبے جو ہیں اپنی خود مختار حکومتیں رکھتے ہیں. خود مختار سے مراد یہ ہے کہ چند ان شعبے جو ہیں وہ سینٹر کے پاس. پھر بھی کہا جا رہا ہے پنجاب ہمارا یہ کر گیا اور پنجاب ہمارا وہ کر گیا. پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد بھی. تو اس کا مطلب ہے مشن کچھ اور ہے. مشن پنجاب نہیں ہے. پنجاب کے نام پر منافرتیں پھیلانا ہے اور پاکستان کو ڈسممبر کرنے کے سلسلے کو آگے لے کر جانا ہے. یہ ہے اصل میں مشن. Misguide. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. جس طرح سے فلسطین جو ہے آج آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں مل کر رہنا ہے اور ان طاقتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ جو ہمیں لڑا رہی ہیں، Very true. جو ہمارا حق چھین رہی ہیں، جنہوں نے ہمیں طبقات میں بانٹا ہوا ہے، جنہوں نے طبقات میں بانٹ کر اس وقت دنیا کے سامراجوں کے خزانے بھرنے ہیں. واہ واہ. ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے. بے شک. ان 2047 کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2047 عوام کا پاکستان ہوگا اور اس میں اقلیتوں کا کوئی حوالہ اس طرح سے نہیں ہوگا. آج بھی میں سمجھتا ہوں ایسے حالات ہیں پاکستان میں. میرے ساتھ خود کئی مسیحی برادری کے لوگوں نے PhDs کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان کے پاس تعلیم نہیں ہو رہی، وسائل نہیں ہیں. جن کے پاس وسائل ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. Yes. ہماری جو 95% آبادی ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ نہیں تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے. تو یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. تو لہذا پاکستان جو ہے یہ پاکستانی باشندوں کا ملک ہے اور ہمیں مل کر ایکسپلائٹ کرنے والوں کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، وہ کسی بھی شکل میں. اور 1947 میں جو پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ عظیم پاکستان ہوگا جس میں سب لوگ مل کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں گے اور اس میں ان کی اپنی خدمت بھی ہو رہی ہوگی. بہت شکریہ.